اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم ذرا زیادہ ہی لمبا وقفہ لے کے اور وہ ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہم اس کی ریمیڈیز کے متعلق دیکھنا چاہتے تھے کہ ریمیڈیز کیا، پرابلم کیا ہے، کہاں پہلے پرابلم کہاں ہے، پھر ریمیڈیز اس کی۔ ظاہر سی بات ہے پہلے پرابلمس کا وہ کر لیتے ہیں، ان کو فکس کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، پھر اس کی ریمیڈی بتاتے ہیں کہ چاہیے اس کی ریمیڈی۔ تو جی بات یہ ہے، سب سے پہلے بہت ہم نے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور انہیں یعنی کہ کس حد تک ان کی انہیں اپ لفٹ کیا ہوا ہے عورتوں کو، ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر اب بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ ابھی بھی میرا خیال ہے یہ بات، یہ نقطہ حل طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میل اور فیمیل بنائے، یہ ہے کیا چیز، یہ کیوں بنائے، کیا ان کا وہ یعنی کہ ہے مقصد کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے اس کے متعلق، کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اور اب یہ پوائنٹ بہت غور سے دیکھیں کہ یہ صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں اللہ کر رہا، صرف عربس کو ایڈریس نہیں کر رہا، کسی پاکستانی، کسی اس طرح کی کسی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایوہ الناس، اے ہیومن ریس، او ہیومن ریس، اے انسانوں۔ کیا کہا کیا اس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اتقوا ربکم، اور بھائی تھوڑی سی کانشیسنیس پیدا کرو اپنے اندر، اپنے اس کریٹر کے بارے میں، اپنے چیریشر کے، اپنے نریشر کے، جو تمہارا سارا پرووائڈر ہے، جس نے تمہیں صرف یوں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہاری نشو و نما کے، تمہاری بیٹرمنٹ کے، تمہاری انوائرمنٹ کے، یعنی ہر چیز کا اس نے خیال رکھا ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کی کانشیسنیس پیدا کرو، اے انسان، یا ایھا الناس۔ اور اس نے کیا کیا ہے، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ ابھی میں نفس کو آپ کو کلیئر کروں گی کہ نفس ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی کنفیوژنز ہیں کہ فلانی بات ہے، فلان نفس کا یہ مطلب ہے، نفس کا یہ مطلب ہے، نفس کا وہ مطلب ہے، تو بہت سے ہیں، ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ ہاں سوٹیبل ہمیں کون سا لفظ ہے، یعنی کون سا سب سے قریب ترین ہے نفس کے لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اب نفس کا مطلب کیا کیا ہے؟ نفس کو کئی لوگ سول سمجھتے ہیں، اسپرٹ سمجھتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں مائنڈ ہے اس کا مطلب، کوئی کہتے ہیں ہیومن بینگ ہے اس کا مطلب، نفس کا مطلب کوئی سمجھتے ہیں پرسن ہے اس کا مطلب، سیلف ہے، مین کائنڈ ہے، لائف ایسنس ہے، وائٹل ہے، پرنسپل ہے، اور ایک جو مجھے بہت ہی اپیل کیا وہ ہے لیونگ اینٹی، اس کا مطلب لیونگ اینٹی۔ ایک لیونگ اینٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک لیونگ اینٹی سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے کیا کیا اس نے؟ ایک لیونگ اینٹی بنائی، کون؟ ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو پہلے ایک لیونگ اینٹی بنائی، اور اس میں سے تم سب کو اس ایک لیونگ اینٹی میں سے پھر اس نے پیدا کیا۔ اور طریقہ کیا اختیار کیا؟ طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک لیونگ اینٹی آدم علیہ السلام بنائے، اس کے بعد کیا کیا، وہ خلقہ منہا زوجہا، پھر اس کے اندر سے ہی اس کا ایک سپاؤس بنا دیا، پھر اس کے اندر سے ہی اس کا ایک سپاؤس بنا دیا۔ اچھا جی، پھر کیا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر جب اس نے ایک پہلے واحد اینٹی بنائی آدم علیہ السلام، مٹی گھولی، سارا کچھ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا کیا نہیں، ٹھیک ہے، وہ سارا آدم علیہ السلام کی کریشن کا بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو پتہ، ٹھیک ہے، اچھا، تو وہ جب بنایا، اس کے بعد اس کے اندر سے منہا وخلق منہا زوجہا، اس کے اندر سے ہی، اس لیونگ اینٹی کے اندر سے ہی ایک اس کے لیے اسپاؤس بنا دیا، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اور پھر کیا کیا،
پھر ان دونوں کو ملا کے نطفت نمشاج، آپ کو وہ بھی آیت یاد ہوگی کہ نطفت نمشاج کے ساتھ پھر تخلیق ساری مخلوق کی. ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں وہی والی آیت. ٹھیک ہے کہ ہم نے انسان کو نطفتن امشاج، ایک دونوں کے ملے ہوئے ایک واٹر اسپرنگ کرتا ہوا جو واٹر ہوتا ہے اس کے اندر سے ہم نے پھر آگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیت ہے جی سورہ نساء 4 نمبر کی سورت ہے، اس کی پہلی آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے. تو پھر کیا کیا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس کے اندر سے، ان دونوں کے اندر سے ایک لیونگ اینٹیٹی پہلے بنائی، اس کے بعد اس کے اندر سے اس کا اسپاؤس بنایا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ پسلی میں سے نکلی ہے اور ٹیڑھی ہے فلاں، اس تو ٹیڑھی والی کی بات چھوڑ دینا ابھی آپ. بہرحال کہ بھئی اس کی پسلی میں سے نکلی ہے نا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر سے اس کے لیے ایک اسپاؤس بنایا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کیا؟ ان دونوں کے ساتھ پھر میں نے بہت سے آدمی اور بہت سی عورتیں زمین کے اندر پھیلا دی. یہ کلیئر ہو گئی بات؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہے اتنا بڑا کام اللہ نے کیا. پہلے ایک لیونگ اینٹیٹی کو بنانے کے لیے کس قدر محنت کی، یہ سارا آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر سے ایک اسپاؤس بھی بنایا. پھر ان دونوں کے اسپاؤسز کے ملنے سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی آدمی اور بہت سی عورتیں پیدا کر دی، پھیلا دی دنیا کے اندر. یہ تو ہو گئی بات کہ اس نے کیا. اب کیا کیا؟ یہ پھیلا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چپ ہو اٹھتے جا کے سو گیا یا آرام کرنے لگ گیا؟ نہیں نہیں، اس نے ان دونوں اسپاؤز یعنی یہ دونوں دو میل اور فیمیل کے لیے اس نے پھر ان کے دائرہ کار مختص کیے. انہیں بتایا کہ یعنی کہ تمہارا کیا کام ہے اور تمہارا کیا کام ہے. علیحدہ علیحدہ ان دونوں کو یہ بات بتائی کہ بھائی یعنی ان کے دائرہ کار مختص کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور کیا مقرر کر دیے، بالکل مقرر کر دیے. اور پھر جو یہ لیونگ ہے، جو یہ اس زمین کے اوپر اس کی لیونگ ہے، اس کے لیے آرٹ آف لیونگ اس کو دینے کے لیے کہ اس لائف کو گزارنا کیسے ہے، اس کا آرٹ کیا ہے، کیسے گزارنی چاہیے تمہیں. آرٹ آف لیونگ کے اوپر اس نے پتہ نہیں کتنے صحیفے، پتہ نہیں کتنی کتابیں، 4 تو ہمیں پتہ ہی ہیں، لیکن بہت سے صحیفے، بہت سے پیغمبر 1,24,000 بھیجے، اور ساتھ ان کے صحیفے اور وہ ساری یعنی انسٹرکشنز جو ان دونوں کو پھر چلانے کے لیے. دیکھیں کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے آپ اس کے مینوفیکچرر کی وہ جو بکلیٹ ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں نا پہلے، اور جتنی کمپلیکیٹڈ زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ دھیان سے پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ کہیں اس کی یہ نوب نہ ہمارے ہاتھ سے دب جائے. اور یہ بچے شچے تو آج کل بڑے تیز ہیں، یہ تو ہر چیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بٹ ہمارے جیسے بڈھے ہیں وہ ذرا ڈر کے کرتے ہیں کہ بھائی کہیں کہ کوئی پٹھی نوب نہ دب جائے ہم سے، ہے نا. بہرحال آپ کو ہر چیز جو بھی، ہر مشین جو بھی، اور جو جتنی کمپلیکیٹڈ ہوگی اتنی ہی انسٹرکشنز اس کے لیے زیادہ ہوں گی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے اتنے اس آرٹ آف لیونگ کے اوپر اس نے بے شمار پیغمبر بھیجے، بے شمار کتابیں بھیجی، اور ان کو بہت سی انسٹرکشنز دیں کہ میں چلو ایک آدھ بہت سی آپ کو پتہ ہے پیچھے ساری وہ. اور یہاں تک اس نے اتنی مائنیوٹلی اور اتنی باریکی سے اس نے انسانوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ جو تمہاری آدمیوں کو کہا کہ تمہاری کھبتی ہوئی نظریں ہیں نا، یہ عورتوں کو پریشان کرتی ہیں یا انہیں افیکٹ کرتی ہیں، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ نے اپنی نظریں جھکا کے رکھنی ہیں. آپ کو یاد ہے سورہ نور کی 31ویں یا 30ویں شاید آیت ہے، آپ کو یہ یاد ہی ہوگا، پہلے میں نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور عورتوں کو کیا کہا؟ عورتوں کو کہا کہ بھائی یہ برازیلین ہیلز پہنو، بے شک یہ جو اٹیلین ہیلز بے شک پہنو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو ان کی ٹک ٹک ہے، یا اگر تمہارے پیروں میں پہنا ہوا تم نے کوئی ایسی جیولری ہے جس کی آواز نکلتی ہے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ دوسری سیکس کے دل کی دھڑکن بھی اسی رفتار سے تیز کرتی ہے جس طرح آپ کی ٹک ٹک ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ بھی 31 آیت ہے اس کی سورہ نور کی. مطلب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا. ظاہر سی بات ہے کہ مطلب اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں اگر بنائے تو انہیں اتنی مائنیوٹلی اتنی باریکی سے بھی ان کو بتا دیا کہ یہ تمہارا جو لیونگ کا طریقہ ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے, اور ان کو بتا دیا کہ دونوں کو محتاط رہنا چاہیے, اپنے بیلنس رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سورہ رحمان بہت ہی خوبصورت صورت ہے, اور اس کے شروع میں جو جہاں پہ ابھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ابھی یہ نہیں ہوا شروع, اس سے پہلے اللہ نے 2 دفعہ کہا ہے اللہ تطغوا فی المیزان. میں نے بڑا ہی خوبصورت بیلنس پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر, میں نے بڑا خوبصورت بیلنس پیدا کیا ہے, اس کو اللہ تطغوا فی المیزان, اس بیلنس کے اندر ڈنڈی نہ مارنا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ٹک ٹک دوسرے کے دل کی دھڑکن تیز کرے گی, یا جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری کھبتی ہوئی نظریں انہیں تکلیف دیں گی یا پریشان کریں گی, اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اہمی کوئی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کو دھیان میں رکھنا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ہو گئی یعنی کہ ہمیں اتنی مائنیوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشنز دے دی ہیں. اب کیا ہے جی, اور ساتھ اس قدر خوبصورت وعدہ ہے اللہ سبحانہ, اس قدر خوبصورت وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اور یہ ہے جی سورہ 16 صورت ہے, اور اس کی 97 آیت ہے کہ جو پھر میری باتیں مانے گا نا, میں اس کو بڑی سوٹیبل اور بڑی یوزفل لائف دوں گا. لَنُحْيِيَنَّهُ, ہم اس کو, یعنی 2 دفعہ لام بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے. جنہوں نے عربک کی میری کلاس لی وہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لام بھی لام تاکید اور نون بھی نون تاکید, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میری باتیں مانے گا نا, پھر میری باتوں پہ ایمان لے آئے گا, مانے گا, تو اس کو میں کیسی لائف دوں گا, بڑی سوٹیبل ہوگی اس کے لیے اور بڑی ہی یوزفل ہوگی اس کے لیے. کتنا پیارا وعدہ ہے. پھر اگر ہم اس کی باتوں کو سب کو فورگو کر دیتے ہیں اور اس کان سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں چلو اس وقت تو کر لیں نا, تو پھر دیکھی جائے گی بعد میں. ایسے نہیں پھر کرنا ہم نے. اب جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ آپ کے لیے وعدہ بھی ہے اور یہ سارا کچھ ہے, تو مسئلہ پھر کہاں پیدا ہوتا ہے, مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اب مسئلہ میری بیٹیوں میری بہنوں وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں جہالت نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. مسئلہ ہی سارا جہالت کا ہے. کیونکہ دیکھیں نہ ہم قرآن میں چلو پڑھ بھی لیتے ہیں تو عربک میں فسر کر کے پڑھ لیتے ہیں, چلیں جی کوئی بہت سے لوگ, شکر الحمدللہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی ترجمے اور بہت سی وہ بھی اویلیبل ہیں اور وہ پڑھنے لگ گئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہوئی ہے اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ کرنے لگ گئے ہیں, شکر ہے اس کا. تو وہ کیا ہے کہ جو اب اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے ہمارے یعنی میرا خیال ہے 60% کہتے ہیں, ہاں 60% آبادی ہماری جو ہے وہ دیہات میں ہوتی ہے. اب وہاں کیا پڑھنے لکھنے کا ہے, مطلب کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ الف بے نہیں ان کو آتی ہوتی, 1 2 3 نہیں آتے ہوتے, اور بڑی وہ ہو تو چلو 1 2 3 سیکھ لیتے ہیں, 1 2 3 گنتی سیکھ لیتے ہیں اور الف بے سیکھ لیتے ہیں تھوڑی بہت. لیکن جو اتنا بڑا ایسنس آف لائف ہے یا آرٹ آف لیونگ ہے, اس کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس طرح گزارنی ہے, جانوروں کی طرح. جب تک پتہ نہیں چلے گا تو پھر ایسے ہی گزاریں گے جیسے جانور گزارتے ہیں. اب کیا ہے اس کی ابھی ریمیڈی کی طرف ہم آئیں گے, لیکن وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ لا علمی ہے. حالانکہ ignorance of law is no excuse. دنیا کے بھی قانون کے اندر یہ بات ہے, ignorance of law is no excuse. اگر آپ کسی لا سے اگنورینٹ ہیں تو وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جرم کر دیا. اب کوئی بندوق چلا کے کسی بندے کو مارتے اور کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی کہ اگر قتل کریں تو اس کی کوئی سزا بھی ہوتی ہے, کیا وہ سزا سے بچ جائے گا؟ نو وے.
تو اس طرح سے ignorance of law is no excuse, so we must ریڈ. ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھانا بھی چاہیے اور بتانا بھی چاہیے سارے لوگوں کو کہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ مرد اور عورت پیدا کیے ہیں تو پھر سوسائٹی بنتی کس سے ہے؟ سوسائٹی بنتی ہے میاں جو بیسک یونٹ ہے، بیسک یونٹ جس سے یہ شروع ہوتا ہے کام، وہ کیا ہے؟ دو انسانوں کا ملاپ، ایک آدمی اور ایک عورت، اور اس کے ملاپ کے لیے بھی بہت مناسب اور بہت ہی آسان راستہ اس ابال، یہ جو بچوں ظاہر سی بات ہے ینگ جب ہوتے ہیں تو یہ ابال اٹھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ بھی اللہ کا لگایا ہوا ٹیکا ہے، اگر ابال اٹھتے ہیں تو وہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کا لگایا ہوا ٹھیک ہے. وہ بھی میں ابھی آپ کو آیت بتاؤں گی کہ کون سی آیت کے مطابق میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اللہ کا لگایا ہوا ٹھیک ہے. تو اچھا چلیں پہلے بتا لیتی ہوں. وہ ہے جی آیت 30 نمبر کی سورت ہے، سورہ روم ہے شاید وہ، اور اس کی 21ویں آیت ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے جی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کے ونڈرس سائنس، اس کے مارولس ٹوکنز اور اس کے ماسٹر پیسز میں سے یہ ایک چیز ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ اس کا ایک ماسٹر پیس، ایک شاہکار اس کا کام ہے کہ اس نے تمہارے ہی لیونگ اینٹیٹی سے، تمہاری لیونگ اینٹیٹی سے ہی تمہارے لیے تمہارے اسپاؤزز کو پیدا کیا. اور پیدا کیوں کیا؟ تخلیق کیا. کیوں تخلیق کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ جو تمہارا ابال اٹھ رہا ہوتا ہے اور بے چینی اور وہ ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو آپ پرانے ان کی شاعروں کی شاعری پڑھیں تو سارا وقت اسی کے پیچھے لگے رہتے تھے، انہیں اس کے سوا کام ہی کوئی نہیں تھا ہوتا. بچے میرے کہتے تھے کہ جی یہ کوئی جاب شاب نہیں کرتے، یہ سارا دن کھڑکیوں کے سامنے کھڑے ہو شاعری فرماتے رہتے ہیں. تو بہرحال وہ ہے، وہ ایک ایسا ہے. اچھا وہ ہوا کیا ہے؟ بات جو میں کہہ رہی ہوں نا ٹیکا اللہ کا لگا، وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا یہ ہے کہ تمہارے دونوں کے درمیان میں اس نے ایک مودت کا مطلب ہوتا ہے لو، فرینڈشپ، فرینڈلی ریلیشن شپ، ڈیووشن، اٹریکشن، انکلینیشن. یہ مودہ کا اس لیے میں یہ انگریزی میں بتا دیتی ہوں کہ زیادہ بچے جو ہیں ان کو انگریزی میں بات زیادہ سمجھ میں گرینی تمہاری رگوں کو پہچانتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے نا. ہاں سارا بالکل سمجھ میں آ گیا. اور خواتین آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت، یعنی کہ اتنا کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. چلیے سکون کا اس کا مطلب جو مودہ کا مطلب ہے وہ ہے جی محبت، تعلق، دوستی، تمنا اور خواہش. یہ اس کے اردو میں مطالب ہے، انگریزی میں نے بتا دی. تو اور سکون کا کیا مطلب ہے؟ سکون کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ بے قراری ہوتی ہے، جو بہت زیادہ ایموشنلی آپ ابل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو سکون مل جاتا ہے. تو کوئی وینٹ ہوتا ہے تو سکون مل جاتا ہے نا. کسی بھی چیز کا کوئی وینٹیلیٹر نہ ہو تو وہ بیچ میں ابلتی رہتی ہے چیز، وینٹیلیٹر ہو تو وہاں سے نکل جاتی ہے بھاپ شاپ یا جو کوئی بھی اس کی ابال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور سکون کا مطلب ہے کہ کسی سے مانوس ہو کر، کسی سے انسیت ہو کر، کسی سے مانوس ہو کر اس کی قربت میں جب آپ چلے جائیں، اس کے قریب جب آپ ہو جائیں تو اس سے آپ کو راحت ملے، یہ سکون کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. کام ڈاؤن ہونا، ایکوائر ٹرانکویلٹی، یہ انگریزی میں مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا جی مطلب کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ٹیکا اللہ کا لگایا ہوا ہے. یہ جو بیچارے آدمی کوکتے رہتے ہیں یا نہیں جن کو ملتا وہ گا رہے ہوتے ہیں یا وہ کر رہے ہوتے ہیں، مشکل میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ یہ ٹیکا تو اللہ نے لگایا ہوا ہے بھائی، اس ٹیکے کا اثر تو ان کے اوپر ہوگا. جب تک اس کو اس کی ریمیڈی نہیں ملے گی
اس کے اوپر وہ اس ٹیکے کا اثر بڑا زبردست ہوگا. اللہ کا لگایا ہوا ٹیکا ہے, بندوں کا لگایا ہوا ایمان مار دیتا ہے بندے کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اور ان کے درمیان میں نے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. مرسی, رحمت مرسی اور مودت لو اور وہ سارا جو میں نے بتایا. ابھی ہاں جی مسئلہ ہاں جی مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے, چلیں جب ہم ابھی کرتے ہیں بات اس کے اوپر بھی, پوری آیت ختم ہو جائے. ان ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اس کے اندر بڑے بڑے ونڈرس سائنز ہیں. اس کا اگر آپ سسٹم اگر اللہ کی اس ابال کا اور اس چیز کے والا جو سسٹم ہے اس کا کہیں آپ مطالعہ کر لیں یا اس کو کہیں ڈیپلی دیکھ لیں تو آپ کو واقعی میں ونڈرس سائنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر آئیں گے کہ یہ کتنا بڑی چیز کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں تم لوگوں جو سوچتے, جو تفکر کرتے ہیں, جنہوں نے سننی نہیں ہے, جنہوں نے دیکھنی نہیں, جنہوں نے گہری نظر ڈالنی نہیں, ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تفکر کرتے ہیں قوم, اس کے لیے ان میں بڑی بڑی ونڈرس سائنس ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیکا لگایا ہوا ہے, تو پھر اس کا اثر تو ہوگا اور بڑا سخت اثر ہوگا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی کہ بہت سی انسٹرکشنز دے دی ہوئی. اب انسٹرکشنز کیا دے دی ہوئی ہیں؟ یہ جو یعنی کہ اگر یہ ریلیشن شپ, ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں, اس کو وینٹ دینے کے, اس ابال کو وینٹ دینے کے بہت سے طریقے ہیں دنیا میں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام تھے, مطلب ان کے کنٹمپریری تھے. اس زمانے میں وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, غلط قسم کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, وہ بھی اس کا ایک وہ وینٹ ہے. پھر وداؤٹ بیڈ لاک بہت کچھ ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک وینٹ ہے. لیکن یہ تو غلط ہے نا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے نکاح کو عام کرو, نکاح کو عام کرو, ورنہ پھر کیا ہوگا؟ پھر فورنیکیشن عام ہو جائے گی. نکاح کو آسان بناؤ, نکاح کو آسان بنائیں, نکاح کو عام کریں, تو پھر جو یہ غلط قسم کی چیزیں یہ بہت سی رک جائیں گی خود بخود ہی. تو ہمیں اب ہم آتے ہیں, یہ تو ہم نے وہ کر لیے نا کہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے. مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جہالت ہے ہمارے یہاں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی ریمیڈی کوئی ہے ہمارے پاس. اب ہم آتے ہیں ریمیڈیز کی طرف, جو کہ واقعی میں بہت سی جگہوں پہ بالکل مسنگ ہے. وجہ یہی ہے صرف. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, بہت آپ تو خواتین ہیں, آپ کے بچوں کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی, آپ نے بہت سی شادیاں اٹینڈ بھی کی ہوں گی, آپ نے بھی آپ کے فرینڈس کی ہیں, تو آپ لوگوں نے لڑکوں سے بھی پوچھ رہی ہوں, لڑکیوں سے بھی پوچھ رہی ہوں, تو ہاں لڑکوں سے بھی پوچھ رہی ہوں, لڑکیوں سے بھی پوچھ رہی ہوں, اور خواتین سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ مجھے ایمانداری سے یہ بات بتائیں کہ جب بچے جو اس ریلیشن شپ میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو کتنے پرسنٹ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ دو آیتیں انہوں نے سنی ہوئی ہوتی ہیں یا پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ریلیشن شپ کیا ہے, یا کیا اس میں بیلنس کیسے رکھنا ہے, اس میں یہ وہ وغیرہ سارا کچھ, کہ اللہ نے تو آدمی کو تو قوام بنایا اور عورت کو اس کا وہ رکھوالا بنایا ہے. یہ کوئی کس بتائیں کتنے پرسنٹ؟ کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. ہاں جی یہ بات. اب دیکھیں اللہ نے آپ کو آپ کی کلچرل رسموں کو سے منع نہیں کیا کہ آپ اپنی کلچرل رسمیں بالکل چھوڑ دیں اور آپ جناب مسجد میں بیٹھ جائیں, اور یعنی یہ تو رہبانیت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا, مدینہ کی کوئی مدینہ کے اندر شادی تھی, بارات جا رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوائنٹ بلینک پوچھا کہ تم نے ان کے ساتھ گانے والیاں پروفیشنل یعنی بھیجی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بھیجی, یہ ان کا کلچر ہے.
یہ گانے والیاں برات کے ساتھ جاتی ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ ان کا کلچر ہے کہ وہ گا بجا کے تو پھر برات لے کے جاتی ہیں. تو وائی ڈونٹ یو سینڈ؟ مطلب یہ ہے کہ کلچرل رسموں کو کوئی گلا نہیں گھونٹنا ہم نے. یہ نہیں آپ مہندیاں کریں تیل کریں بس میں جو مرضی کرتے رہیں، بٹ ایک دن اس بات کے لیے بھی خاص کر لیں کائنڈلی. وہ کہ جی پہلے دعائے خیر کرانی ہے. او بھائی صرف دعائے خیر نہیں، دعائے خیر کے اندر وجہ پیدا کریں. بچوں کو یہ پوری جو آیات ہیں ان کی تفسیر بتائیں، یہ آیتیں بتائیں، ان کی تفسیر بتائیں کہ بھائی صاحب آپ جو اس ریلیشن شپ میں انٹر ہونے لگے ہیں تو یہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آئی لو یو والا سین ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں ساتھ مرسی بھی ہے. یہ نہیں ہونا کہ باہر تو جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ ٹھٹھے مذاق اور وہ بتیسی سارا وقت آپ کی باہر ہو، اور جب گھر آئیں تو آپ کے ماتھے پہ شکن ہو اور آپ ٹھڈے مارتے ہوئے گھر کے اندر انٹر ہوں. اور نہ ہی بیوی صاحبہ یہ کریں کہ جی میں تو انڈین ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، چپ خبردار کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. میاں صاحب آئے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب تشریف لے آئے ہیں. چلو بھائی، اگر وہ میاں آتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے مطابق السلام علیکم کہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نام ہے اس کا لڑکی کا عائشہ ہے نام، تو عائشہ کیا حال چال ہے بھائی، اور عائشہ بھی ٹی وی کو بند کر دے گی، آتے ہی اس کے ساتھ ملازموں کے اور فیملی کے بکھیڑے لے کے بیٹھنے جائے گی. کتنا پیارا وہ سین ہوگا، کتنا اچھا وہ ہوگا. یہ ساری باتیں بچوں کو اس ریلیشن شپ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے یہ سمجھائیں. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اور دوستوں نے آپس میں جب گپ شپ کرتے ہیں یہ لڑکے یہ لڑکیاں بھی، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہ وہ چائنیز میکسم ہے کہ جی آپ گھر جب انٹر ہوں تو ایک تھپڑ بیوی کو ضرور لگا دیں. اسے نہیں پتا ہوگا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ نے کیوں مارا، کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، صرف بس تھپڑ لگا دیں. اسے پتا ہوگا کیوں بھائی اس قسم کی فضول باتیں. یا پھر یہ کہ وہ جو گربا کشتن روزے اول آتے ہی بس تم نے اس پہ روک ڈالا. لڑکیاں بھی یہ کرتی ہیں اس قسم ہے نا، اس قسم کی کہ بھی اس پہ تم نے روک کیسے ڈالنا ہے، اس پہ تم نے وہ کیسے کرنا ہے، اپنا تابع کیسے بنانا. یہ نہیں ہے بات. اللہ نے جو کس قدر خوبصورت ریلیشن شپ بنایا ہے کہ مودت کا ہے بھائی. آپ کو میں نے ٹیکا لگایا، اور مرسی کا، لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو ڈیوز سے زیادہ دینے کو نہ بھولنا. یہ ہے ریلیشن شپ. تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہ بچوں کو جب وہ اس ریلیشن شپ میں داخل ہوں، یہ ریمیڈی نمبر 1 ہے جہالت کو دور کرنا. اور جہالت کو، پڑھے لکھے یہ بچے سارے پڑھے لکھے ہیں نا، آپ لوگ جب شادیاں ہوتی ہیں تب بھی پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، مگر یہ پڑھائی لکھائی بھی آپ کو ایک دن کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب مہربانی کر کے کوئی جو یعنی کہ واقعی میں ان آیات کو ایکسپلین کرے اور یہ بتائے کہ بھائی یہ ریلیشن شپ میرا صرف آئی لو یو نہیں ہے، یہ مرسی بھی ہے، یہ مودت بھی ہے، اور یہ مرسی بھی ہے. ٹھیک ہے. رحمت بھی، مودت اور رحمت ہے اس کا، اس کی بیسس. ٹھیک ہے. اور تمہیں قوام بنایا اور تمہیں رائیہ بنایا اس کے گھر کی اور اس کی عزت کی، اس کی پیسے کی حفاظت کرنے والی ہوں. وہ والی آیات اب یاد آ گئی. ہاں جی، سورہ نساء. تو یہ آپ نے یہ ان بچوں کو ضرور بتانا ہے شادی کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کیا ہے کہ اور کیا، ہاں، اور آدمی کو تو یہ چلیں یہ بتائیں، اور اس لڑکی کو یہ بتائیں کہ بی بی تم جو اس رشتے میں انٹر ہونے لگی ہو تو پتہ ہے تمہارا درجہ اللہ نے کتنا بلند کر دیا ہے. اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں داخل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک گفٹ دینا چاہتے ہیں. ہاں جی، منہ کھل گئے ہیں حیران ہو رہے ہیں. نہیں، واقعی میں یہ بات ہے. وہ جو مہر ہوتا ہے عورت کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فریضہ ہے تمہارے اوپر. میں یہ ایک عورت کو کسی کی بیوی بننے کے لیے ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں.
لیکن وہ گفٹ کی پوٹلی میں نے اوپر سے نہیں پھینکنی، ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہے، لیکن نہلتن کا میں مطلب بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ گفٹ تم نے میری طرف سے دینا ہے اور یہ تمہارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکی والے یہ کہنا شروع کرنے کہ نہیں جی اتنا زیادہ حق مہر لکھو، اور وہ کہیں جی نہیں جی شرعی حق مہر، یہ شرعی حق مہر کی طرف سے آ گئی بات، یہ شرعی حق مہر والی بات کی طرف سے آ گئی۔ یاد ہی ہوگا آپ کو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ مطلب کہ سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ریفارمس کرنے، تو وہ ریفارمس جو کرتے تو انہوں نے کہا کہ میں نا حق مہر کو فکس کر دیتا ہوں تاکہ کوئی وہ نہ کوئی اس سے کم نہ دے یا کوئی اس طرح۔ تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا ہاؤ عمر ہاؤ ڈیئر یو سے دس، کہ میں مقرر کر دیتا ہوں، اللہ نے مقرر نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے؟ تمہیں آیت یاد نہیں ہے کہ اللہ نے کہا اس کو قنطار ایک ڈھیر سونے کا دے دیا؟ تو بھائی وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری طرف سے فرض یہ فریضہ یہ ہے تمہارے اوپر آدمیوں کہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق خوش دلی کے ساتھ میرا گفٹ کہہ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، مجھے اللہ نے میرے اوپر فرض کیا تھا۔ سوچیں آپ کہ اگر یہ بچے بچیاں آپس میں اس قسم کی بات کریں گے تو کس قدر دل کھلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا یعنی کہ نہلتن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ اس بچی کو اگر یہ بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ بہت سی مشکلات یہ جو یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ایک ڈفرینٹ ماحول سے ڈفرینٹ ماحول میں بندہ جاتا ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ یہ وہ ہو جاتا ہے، بندہ اگنور کر دیتا ہے کہ وہ اللہ نے تو مجھے اتنا بڑا یہ گفٹ دیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے اس گفٹ کو وصول کرنے کے لیے بھی تو اپنے آپ کو پھر ثابت کرنا ہے نا۔ اسی طرح سے آدمیوں کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ اس کو ہاں، اور یہ جو یہ اللہ مجھے معاف کرے بہت بڑی بات میں کہنے لگی ہوں لیکن ہے تو بات بہرحال غلط، کہ یہ جو ہمارے نکاح نامے ہیں ان کے اندر کئی باتیں اس قسم کی ہیں کہ مطلب ڈیبیٹیبل ہے، بلکہ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے اندت طلب یا معجل اور غیر معجل، وہ بھی کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے آپ کو یہ معجل اور غیر معجل اندت طلب کرنے پہ وہ حق مہر دے؟ یہ ساری باتیں جو ان سب باتوں کا کہ خرابی جو ہے اس کا باعث یہ ساری باتیں بنتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، اور پھر اوپر سے ماشاءاللہ جو گورنمنٹ صاحب نے وہ چھاپا ہوا ہے وہ اس کے اندر اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں، یعنی کہ یہ تو شرعی عدالت اور کیا ہے نام اس کا، شرعیت اسی طرح کا کچھ ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں اور اس کو ٹھیک کریں۔ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ لکھیں کہ جب وہ طلب کرے گی تب تم نے حق مہر دینے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں لکھا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا نہلتن، اسے خوش دلی سے اسی وقت ادا کرو، میری طرف سے گفٹ ہے، اس میں لے تو لال کرو گے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھانے کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی، ہاں اور کیا باتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو اور مطلب کہ پھر ریمیڈی اس کی کیا ہے؟ ریمیڈی صرف اس کا نالج دینا ہے، ریمیڈی صرف اس کا نالج دینا ہے۔ دیکھیں ممبر و محراب کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اگر آپ کا کوئی یعنی اول تو یہ کہ آپ ان کو ٹھیک ہے صرف طہارت ہی نہ سکھائیں ساری زندگی میں کہ طہارت کیسے کرنی ہے، دو پتھر ہیں تو یہ ہے تو آئمن کے اللہ معاف کرے بالکل، یعنی کہ وہ بھی بتائیں، میں نہیں کہہ رہی کہ وہ نہ بتائیں، وہ بتائیں، لیکن جو زندگی کو گزارنے کے بہترین طریقے اللہ نے بتائے ہوئے ہیں، جو بیلنس قائم رکھنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں۔ یہ ممبر اور محراب کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا فرض ہے۔ اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ اور شاید بہت تکلیف دہ ہو کہ اگر کوئی مقتدی آپ کو ٹوک دے کہ حضور مولانا صاحب یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو آپ اپنے بٹھائے ہوئے جو کوئی لڑکے شڑکے اس طرح کے ہوں جا کے اس کو مارنا پیٹنا نہ شروع کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مرتبہ نہیں ہے، انہوں نے ایک عورت کی بات کو سنا اور کہا عمر نے غلط کہا، عورت نے ٹھیک کہا۔
تو مہربانی کر کے اپنے اندر برداشت بھی پیدا کریں اور کسی کی بات سنیں، ان کے سوالوں کے جواب دیں اور مدلل جواب دیں، ریفرنس کے ساتھ جواب دیں۔ بچے آج کل کے ایسے ہی کوئی بات نہیں ماننے لگے کہ وہ جب بلی جا رہی ہے تو یہ ایسی کہانی، وہ چرخا کاٹ رہی ہے چاند کے اندر، اس قسم کی بچے جو ہیں وہ فضولیات کو نہ سنتے اور نہ ہی سننی چاہیے ان کو۔ ریفرنس کے ساتھ بات کریں، آیت کا نمبر دیں، آیت کا سورت کا نمبر دیں انہیں، حدیث کا نمبر دیں انہیں، اور پھر ان سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ یہ باتیں، یہ ساری جو حدیثیں میں بتا رہی ہوں آج میں جو کوٹ کر رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کو پہلے سے بہت دفعہ کوٹ کر چکی ہوں، ان کے نمبر بتا چکی ہوں۔ پھر جو یہ ہے اپنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انہیں ہر جمعے کے بعد یاد، یہ دیکھیں جمعے کا خطبہ کیا ہوتا تھا، جمعے کا خطبہ کون دیتا تھا؟ جمعے کا خطبہ دیتا تھا جو حاکم ہوتا تھا اس وقت کا، اور جب صوبے بن گئے تو گورنر جو تھا اس کا فرض تھا کہ وہ آ کے لیکچر دے۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی پے دے کے اور بٹھا دیتے ہیں مسجدوں کے ممبروں کے اوپر، تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ جو جنہیں خود بھی نہ کچھ پتا ہو تو انہوں نے بتانا کیا کسی کو۔ یہ کڑوی بات ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، مگر میرا اپنا بھی بڑا دل دکھتا ہے اس طرح کی بات کو دیکھ، اور میں نے بہت سی مسجدوں میں بہت دفعہ لکھ کے بھیجا ہے کہ جی یہ فلاں بات جو آپ کے لیکچر میں تھی یہ ٹھیک نہیں تھی، یہ اس کو آپ نیکسٹ اس میں درست کر لیں، مگر مجال ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی نہیں۔ یعنی کہ وہ یہ بھی بڑا غلط بیہیویئر ہے، تب اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور یہ کوئی اگر کوئی آپ کی غلطی پہ ٹوک رہا ہے تو اس کو سن لیں، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور اچھا دوسری بات، ایک اور جو بات ہے، اب یہ مطلب کہ سوسائٹی کے اندر اب میاں اور بیوی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ہیں دونوں، ٹھیک ہے جی، وہ شروع ہو گئے تھے وہ جی ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی چاہیے فلانا، پھر لطیفے بن گئے کہ چلو جی تم نہیں کرتی ہو خدمت تو میں پھر دوسری لے آتا ہوں جو خدمت کرتی ہے، مجھے تو 4 کی اجازت ہے، آئی مین کہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن کرنا کیا ہے، انسان کو انسانیت کے درجے پہ رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، قرآن کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، یہی ریمیڈی ہے۔ اور وہ جو ویمن پروٹیکشن بل آ گیا تھا، آپ نے پڑھا ہو، شاید پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، میں نے پڑھا ہے، لیکن وہی جو کڑے پہنا دو جی، وہ اگر تشدد کرتا ہے تو کڑے پہنا دو، وہ پتہ نہیں کون سا تشدد ہے اور کون سی تشدد کی قسمیں ہیں، اس قسم کی باتوں سے نہ کبھی، ہاں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک بالکل ٹھیک ہے کہ ایک یعنی ایک ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے ان کی کہ بھئی وہ ہونے چاہیے، اور وہاں پہ ہر لڑکی، سب لڑکیوں کے پاس ویمن اسٹیشن کا فون ہونا چاہیے، نمبر ہونا چاہیے، تاکہ اگر انہیں کوئی اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنائے، یا اللہ مجھے معاف کرے ساتھ ساتھ فرما رہی ہیں، اچھا تم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی، اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو گھر سے نکال دوں گی تمہیں۔ او بھائی اسے بتاؤ، وہ والی آیت بتاؤ اسے، کون سی بھلا 54 آیت صورت نمبر ہے اس کی، 45 اور 46 آیات ہیں، ذرا دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میل اور فیمیل تخلیق کرتا ہے، کس چیز سے؟ اس نطفے سے جو تم آدمی رحم کے اندر ٹپکاتے ہو، یوٹرس کے اندر جو تمہارا وہ فلوئڈ جو ہے وہ گرتا ہے، اس سے میل اور فیمیل بنتے ہیں، اس بیچاری کا کوئی نہیں قصور اگر سمجھتی ہو تو اپنے بیٹے کا کو پکڑو کہ کیوں تم نے ایسی چیز اس کے اندر ٹپکائی ہے کہ جس سے بیٹی پیدا ہو گئی یا بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، یہ نہ اس کا قصور ہے نہ اس کا قصور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عقیم بے اولاد رکھتا ہوں، یہ سارا اس کا کام ہے۔ اور یہاں پہ جہالت اتنی ہے کہ تیری میں تجھے گھر سے ہی نکال دوں گی، اور واقعی میں کئی دفعہ کرتے بھی ہیں اس طرح۔ یہ ساری کس چیز کی ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ علم۔ جب یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی تو کوئی بھی نہیں اس طرح کی حرکتیں کرے گا، کوئی احساس جو ہے وہ اس قسم کی بےہودہ بات نہیں کر سکے گی۔ اور یہ بات جو ہے کہ ہاں پولیس اسٹیشن ہونے چاہیے، ویمن پولیس اسٹیشن،
اور وہ واقعی میں کوئی خدمت کرنے والے پولیس ہونے چاہیے، ڈنڈے مار مار کے ہلکان کرنے والے پولیس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی ظاہر سی بات ہے، اصلاحات تو پھر بہت ساری ہیں، لیکن بہرحال جی اس پرٹیکولر ہمارے حقوق نہ دینے پہ، عورتوں کے حقوق نہ دینے پہ، تو سوائے اس کے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اگر آدمی کو نہیں پتا تو اتنا جو لاڈ پیار ہوتا ہے، اس میں نے تو اپنے خامد کو اس انگلی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کو یوں میں چاہتی ہوں وہ بھائی ایسے اگر نہ چاہ سکتی ہو تو اس کو یہ آیتیں بتاؤ، اس کو بتاؤ کہ اس کے کیا فرائض ہیں، اور اپنے جو تمہارے فرائض ہیں تم پورے کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ انگلی پہ نچانا اور گربا کشتن روزے اول اور چائنیز میکسم اور کسی کوچوان نے یہ کہہ دیا، اچھا باؤ جی گھر جا کے ذرا تسی آکڑ کے رہنا، میں ہسنا نا جس طرح میرے نال ہس رہے ہو، ہاں جی وہ تو پھر بیگم صاحبہ تاری گئی ہے نا، دماغ خراب ہو جائے گا۔ اس ٹائپ کی بکواسوں سے بچیں، اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آرٹ آف لیونگ کے اوپر اتنی خوبصورت آپ کو کتاب اتنی بڑی دے دی ہوئی ہے، اس کو ایک نعمت سمجھ کے اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں، یہی اس کی ریمیڈی ہے۔ اور اس کی ریمیڈی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے جی وہ ویمن پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے، اس کو ڈیٹرینٹ ہونی چاہیے، اس کو ان کے پاس تو مردانہ پولیس اسٹیشن تو ہے جی، ہم کوئی عورت اگر اس قسم کی کوئی کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو آدمی ہے، وہ تو کر دی، عورتوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کو اس میں ان کے پاس ہونا چاہیے، اس کی ریمیڈی بھی ہونی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال سب سے بڑی ریمیڈی نالج حاصل کرنا ہے اور نالج امپارٹ کرنا ہے۔ یہ جتنی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں، آپ اپنے ہمسایوں کو، اپنی جو آپ کی بہنیں وغیرہ ہیں یا خالہ ہیں فلانا ہیں جو بھی ہیں، ان کے ساتھ پیار سے اس قسم کی باتیں کریں گے۔ یار آج ہماری میڈم نے ہمیں، گرینی نے ہمیں آج یہ بتایا، بھلا یہ دیکھو یہ کہاں ہے قرآن میں، بھلا دیکھتے ہیں دونوں مل کے دیکھیں، اس کو پتہ چلے کہ واقعی میں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو کوئی اثر ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آج کے لیے پھر یہ اتنا ہی، تو اللہ حافظ۔